نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جو انتظار کرنا پڑا اس کے لیے بہت معذرت، اب اجتماعی طور پر معذرت. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں بڑی بہتری ہوتی ہے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے بہت بڑی بہتری رکھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ لوگ کچھ دیر ویٹ کریں اور اس پر بھی آپ کو اجر عظیم ملے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں شادیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، گیدرنگز بھی بہت سی ہوتی ہیں، لیکن بہترین جگہ کون سی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں اجر عظیم کی توقع ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو دعا کریں جتنی دیر تک بیٹھے، جتنی دیر تک آپ لوگوں نے انتظار کیا، وہ تمام لمحے آپ کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر جائیں اور آپ کے حق میں بہتری کے لیے لکھ دیے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا ہمارا لیکچر بہت ہی اسپیشل لیکچر، اور ماشاءاللہ بہت اسپیشل لوگوں کے لیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ لوگ دل کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ساری زندگی اسی طرح ہی رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ یہ فرشتوں کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی اتنے ہی زیادہ قریب ہوں جتنے ہم سب کے بھی دلوں کے قریب ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کا جو اتنا یہ خوبصورت ایونٹ تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ شادی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہم اپنی طرف سے دوسری تیاریوں میں آئے ہیں، لیکن ہم نے جو ہی وہ گیٹ پر لائٹیں اور وہ سب کچھ دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ چلے شکر الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو وقت جتنا بھی بہترین گزارتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ سب کو تیار دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ آپ کی جتنی بھی آگے جتنے ایونٹس ہیں وہ بھی اسی طرح پھولوں کی طرح مہکتے رہیں، اور اس سے زیادہ روشن ہو، اس سے زیادہ خوبصورت ہو، اور آنے والی بھی جو ہیں وہ اس گھر کو جگمگانے کا سبب بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی سب سے پہلے جو ہمارا ہے وہ ہے شادی مبارک. آپ سب کو شادی مبارک ہو بہت بہت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شادی کو واقعی ہی مبارک کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ اس شادی سے جو نسلیں آئیں اس دنیا میں وہ بھی اتنی مبارک ہوں کہ الحمدللہ جس چیز کا آغاز اچھا ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجام بھی بہت بہترین کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کے ہمارے کچھ ٹاپکس چلیں گے جس میں شادی سے پہلے ہے، پھر شادی ہے، اور پھر شادی کے بعد بھی ہے. تو یہی ہمارے ٹاپکس ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں شادیوں کا سیزن ہے، میں تو کہتی ہوں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی شادی نہ ہو رہی ہو. تو یہ بھی اس وقت میں آن لائن جانا اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا اس وقت بہت ضروری ہے. اور یہاں پر ہم جتنی بھی گفتگو کریں گے وہ صرف اور صرف ان گھر والوں کے لیے نہیں ہوں گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ شادیوں کے سیزن میں یہ باتیں بہت دور دور تک جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہی باتوں کو ہم لے کر چلیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے شادی سے پہلے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جب بھی شادی کا ہمارے ذہن میں ایک نام آئے، کوئی بھی بات کرتا ہے شادی کے لیے، تو شادی کا جو سب سے پہلا ہمارے دماغ میں جو ایک کانسیپٹ آنا چاہیے، جو ایک چیز آنی چاہیے، وہ ہے کہ شادی کیا ہے؟ نمبر 1 گھر بسانے کا سبب، اور نمبر 2 اولاد کا حصول. ہمارے ہاں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اب تو پشاور بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارا کچھ چل رہا ہے، بہت سی ایسی شادیاں بھی چل رہی ہیں، بہت سے ایسے ریلیشنز بھی چل رہے ہیں کہ جس میں اولاد کہیں نہیں ہوتی. لیکن شادی کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ اولاد ہونے کا جو ہے اس کا مین کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے. اور آج جو ہم سٹارٹ لے رہے ہیں ہم خوب دعاؤں سے سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جو آگے نسلیں بھی آئیں وہ بھی بڑی بہترین ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے پھر بہترین شریک حیات کا انتخاب. ایسے موقع پر ہماری تلاش کیا ہوتی ہے، ہم کیا تلاش کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ قرۃ العین نے بڑا اچھا کر دیا. میرا دل چاہ رہا تھا پہلے میں ملٹی میڈیا لے آؤں، پھر میں نے سوچا اینڈ ٹائم پہ اٹھائے گا کون، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی آسانی کر دی اور آپ نے بھی آسانی کر دی. تو آپ سب لوگ یہاں پر نظر رکھیے گا
साथ साथ क्योंकि जो बात करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस से होगी। तो हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजें खुशबख्ती की अलामत है। मेरी आवाज जरा बहुत तेज है, अगर कानों में लगने लगे तो बता दीजिएगा, विदाउट माइक भी आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, तो खुशबख्ती की अलामत क्या है? नंबर 1, नेक बीवी। अगर हम सब देख रहे हैं तो हाथ भी उठाते हैं, अपने आप को साथ साथ रखते भी हैं ताकि हम इंजॉय करें। नंबर 1 क्या है? नेक बीवी। नंबर 2, खुला घर। नंबर 3, नेक हमसाया। और नंबर 4, अच्छी सवारी, यानी जो आपको रोजाना तंग नहीं कर रही। आपकी जरूरी नहीं कि बहुत लग्जरी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी, आपकी सवारी ऐसी है जो आपको रोज तंग नहीं कर रही। और 4 चीजें बदबख्ती की अलामत है: बुरी बीवी, बुरा हमसाया, बुरी सवारी और तंग घर। लेकिन आजकल हम सब ने अपनी बदबख्ती को खुद आवाजें दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, हमारे घरों में पहले एक सिस्टम होता था, सहन सिस्टम, एक सिस्टम होता था छत का सिस्टम, होता था ना पहले। लेकिन आजकल हम कैसे घर पसंद करते हैं? बंद, जिसमें खिड़की ना हो, एक दरवाजा ना हो। लाइट आती है कि नहीं आती, हम अंदर चाहे रोस्ट ही हो रहे हो, बाहर वालों ने तो किया तो वो तो माशाल्लाह सारा आपको देते हैं ना, पूरी तरह से आपको प्लांट लगा के देते हैं, सब कुछ होता है। हमने यहाँ पर किया, हमारे पास लाइट्स नहीं होती और हम कितनी तकलीफ उठाते हैं। तो आजकल हम अपनी बदबख्तियां खुद अपने साथ ला रहे हैं। नंबर 1, हमने अपने घर खुद तंग कर दिए। नंबर 2, लग्जरीज की खातिर हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती, हम कोई सी भी सवारी ले लेते हैं। और नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इंतखाब करना किसी अच्छी बच्ची का जो कि हमारे घर आकर हमारे घर को रोशन कर देती, हमने उसका इंतखाब भी चेंज कर दिया। और कैसे किया कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 चीजों के पेशे नजर निकाह किया जाता है: इसके मालो दौलत की वजह से, इसके हसब नसब की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से और इसकी दीनदारी की वजह से। अब इन चारों को देख लें, हम इंतखाब क्या करते हैं? मेरे बेटे को बहू चाहिए चांद सी। मैंने आपकी बहू नहीं देखी हुई, इसलिए इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। नहीं, मैंने आपको कहा ना, हम जनरल बातें करेंगे कि आपके तवस्सुत से ये बातें बहुत आगे तक चली जाएं, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी पहले बहुत जगह हुआ लेकिन रिकॉर्ड होने से रह गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें बहुत जगह तक जाएं। माशाल्लाह, आप सब में से भी जो तलाश कर रहे हैं वो जहन में रखें, हमारा पहला मतमय नजर क्या होना चाहिए। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ए इंसान, तेरे हाथ पाक आलूद हो, दीनदार औरत से निकाह करने में कामयाबी हासिल कर। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमें एक तो बहू चाहिए, बहुत ही हसीन चाहिए, और दूसरा खूब पैसों वाली चाहिए। ठीक है, बाकी उसमें दीनदारी है या नहीं है, या उसका जो है हसब नसब बेहतरीन है या नहीं है, हम उसको नहीं देखते हैं। तो आज हमें ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि आपकी जो बहू है वो आपकी आगे नस्लों को चलाती है। और अगर एक दफा आपके घर में कोई ऐसी बच्ची आ गई कि जो आपकी नस्लों को चलाने के बजाय उनको बिगाड़ने का सबब बन गई, तो फिर यकीन जाने कि हमारी तमाम जिंदगी की रियाजत नाकाम हो जाएगी। आप पढ़ते रहे ना नमाजें और कुरान, आपकी अगर नस्ल अच्छी नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान आपको जरूर पहुंचता है। और फिर देखें, मालो दौलत के बारे में देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में गरीब लोग मालदारों से 500 साल पहले बहिश्त में होंगे। उनको मिला कम ना, तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना यानी आजमाइश होता है, और मेरी उम्मत का फितना क्या है? वो माल है। तो आजकल के दौर में आप देख लें, हम जिसके पास जितना ज्यादा माल है, हमारी कोशिश होती है कि ऐसी ही बच्ची हमारे घर में आए। वजह क्या होती है? घर भर जाए। ऐसा ही होता है ना, हालांकि भरे हुए घर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है कि घर भर जाए। तो सबसे पहले हमारी जो इंतखाब होना चाहिए हमारा, वो किस तरह का होना चाहिए? एक दीनदार और बेहतरीन खातून का होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि माशाल्लाह आपने ऐसा जरूर किया होगा। आगे है, सुहेल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक मालदार शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा। आपने हाजरीन से पूछा, ये कैसा शख्स है? उन्होंने कहा, ये ऐसा शख्स है कि अगर किसी को पैगाम भेजे यानी निकाह का,
تو لوگ قبول کر لیں گے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ مان لیں گے، اگر کوئی بات کرے تو لوگ متوجہ ہو کر سنیں گے۔ دیکھیں یہ کتنی خوفناک بات ہے، یہ اس وقت بھی تھی، یہ اب بھی ہے، کہ جو غریب شخص ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ تو کیا فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے۔ دوسرے سہیل رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ پوچھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا، پھر جو مسلمانوں میں ایک محتاج اور غریب آدمی تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسا شخص ہے اگر کہیں شادی کا پیغام بھیجے تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو وہ نہیں مانے گا، اگر بات کرے تو کوئی دل لگا کر سنے گا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی بچیاں جن کو ہم اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ فیملی کیسی ہے، چاہے وہ بچی جو ہوتی ہے وہ مالداروں کی نسبت وہ بہترین ہوتی ہے، ہر طرح کا گن اس میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم ریجیکٹ صرف کس لیے کر کے آ جاتے ہیں کہ ان کا گھر کیسا تھا، یہ کیسے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، یا انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے سرو نہیں کیا، بس ان باتوں سے۔ تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنی اولاد کے لیے ہم نے انتخاب کہاں پر کرنا، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک دینداری اور دوسرا حسب اور نسب بھی ہونا چاہیے کہ کون سی فیملی سے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام سے ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ تیسری جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا، بہو ہونی چاہیے چاند کی طرح۔ اب جو بیچاری چاند کی طرح نہیں ہے وہ کدھر جائے، کس کی بہو بنے؟ یہی پرابلم ہے نا۔ ماشاءاللہ اس وقت تو سارے چاند چہرہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ جو نہیں بھی ہے وہ بھی چاند چہرہ ہے، کیوں؟ ہم سب کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے تھے تو آپ سب بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور پھر اسی طرح ہم سب خوبصورت بھی بہت ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر کہیں پر بھی جا رہے ہیں انتخاب کرنے، اگر آپ کو پسند نہیں بھی آ رہی بچی تو برائے مہربانی شکل پر اور کسی چیز پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموشی سے واپس آ جائیں اور گھر آ کر بھی اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ نیک لوگوں کا انتخاب کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کیونکہ ہم اس فیلڈ میں بہت زیادہ اب آگے بڑھنا الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو اب آہستہ آہستہ مجھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور وہاں سے جو ہمیں لیکچر کے لیے جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں، میں پشاور کی بات کر رہی ہوں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہی، ہماری بچیاں آئس کا شکار ہو چکی ہوئی ہیں، ہماری بچیاں اسی آئس کی وجہ سے ایسی گندی لت میں پڑ چکی ہوئی ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، ہارڈلی 2 سے 2.5 ماہ پہلے، آپ نے نیوز پیپر میں ایک بہت بڑی نیوز دیکھی ہوگی جس میں خالی ہماری یونیورسٹی کے ہاسٹل کی 19,500 بچیاں پریگننٹ ہیں، جو ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو اس سے خلاصی دلوا رہی ہیں، اور یہ میں کہیں باہر کی آپ کو رپورٹ نہیں دے رہی۔ اس لیے کہا گیا حسب نسب، اور سیکنڈ سب سے بڑی چیز کہ آپ کے گھر میں جو بچی آ رہی ہے وہ کس طرح کی بچی ہے، کیسا اس کا رہن سہن تھا۔ صرف ایک عبایا اور ایک آپ نے سکارف دے کر آپ نے سمجھا کہ ہم بہت نیک ہیں، اسی طرح کے کام سارے ہو رہے ہیں، اور یہ میں بہت اندر کی فگر نہیں آپ کو دے رہی، یہ میں نیوز پیپر کی کٹنگ آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس دور میں جو مشکل ہو گئی وہ کیا ہو گئی؟ ایک نیک بچی کا انتخاب کرنا۔ نیک بچی کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اس کے لیے دعائیں، بہت دعائیں، آخری حد تک دعائیں۔ اور یہ آپ کو بتانے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نا پھر علم اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اسلام آباد والے ایسے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں لاہور والے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پشاور والے تو بہت اچھے ہیں۔ تھوڑے عرصہ پہلے کی اگر نیوز پیپر جن جن کے گھر میں آتا ہے ذرا نکال کر یہ کٹنگ ضرور دیکھ لیجئے گا، اور سب کو آگے بھی بتائیے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ انتخاب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟
کہ بچی بہت نیک اور بہت پاکیزہ ہونی چاہیے. کس لیے؟ کیونکہ اس نے آگے آپ کی نسلوں کو لے کر چلنا ہے. اور اسی میں آپ دیکھ لیں سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. تو دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو پاکیزہ رکھا، آپ نے انہیں وہ اپنی نظریں جھکانا سکھائی، آپ نے ان کو سکھایا کہ اچھا اور بہترین زندگی کیسے گزارنی ہے. تو آپ کی بہو کو بھی پاکیزہ ہی ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کی اپنی اولاد ہو. پھر اسی طرح رشتہ کرنے کا جو سب سے جی اینڈ میں کویسچن لیتی ہوں، آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اینڈ میں لیتی ہوں انشاءاللہ. اسی طرح رشتہ کرنے کا جو سب سے خاص طریقہ کار ہے، مجھے پتا ہے اس وقت تو آپ شادی کے لیے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو کاپی پینسل کس کو یاد رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ نیٹ پر آئے تو دوبارہ ضرور سنیے گا اور یہ چیزیں آگے پہنچائیے. ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ رشتہ کرنے کا طریقہ کار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اچھے ساتھی کے لیے دعا کرنا. اور یہ دعا صرف والدین نے نہیں کرنی، اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں اور بچپن سے سکھائیں. اور اتنی آسان دعا ہے، ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 2، استخارہ کرنا. امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ استخارہ کرنا. نمبر 3، چھان بین یا معلومات لینا. جو آپ معلومات لیتے ہیں نا ڈفرنٹ لوگوں سے، جو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ بچی کیسی ہے یا یہ لڑکا کیسا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. اور نمبر 4، دیکھنے کے آداب. دیکھنے کے آداب کیا ہوں گے؟ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے. اور کس میں ہوگا؟ یہ سب حیا میں ہوگا، جو کہ آج کل ہم اس سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں. چلے آئیں، اچھے ساتھی کی دعا سامنے آ رہی ہے، مل کر پڑھتے ہیں تاکہ ہم بھی انجوائے کریں. پڑھیں مل کر سارے، شاباش. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور سورۃ القصص کی یہ جو آگے آیت ہے سب مل کر پڑھ لیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا ہے؟ پروردگار جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو جب بھی آپ کے ذہن میں کسی بھی بچی کا خیال آتا ہے تو فوراً یہ دعا پڑھنا شروع کر دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر وہ بچی آپ کے لیے رکھی ہے، نیکوں میں سے ہے، آپ کے بچے کے قابل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوگا، اور اگر نہیں تو آپ کا دل خود ہی پلٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہے رشتہ کرنے کے آداب. پھر اسی طرح استخارہ. حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر زینب کے پاس میرا ذکر کرو. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کر کہا کہ خوشی کر، مبارک ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پاس بھیجا ہے. حالانکہ نبی تھے، اس کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ وہ بولی میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی جس وقت تک کہ میں اپنے رب کا حکم نہ لے لوں. اب آپ دیکھیں رشتہ کس کا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے باوجود بھی کیا انہوں نے کہا؟ میں کیا کروں گی؟ پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم لوں گی. اور انہوں نے حکم پھر لیا، اور پھر قرآن کی آیات اتری، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا ساری زندگی تمام ازواج المطہرات پر فخر کرتی رہی کہ میں وہ عورت ہوں جس کا نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر کروایا. واحد تھی نا. اور کیا بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی؟ استخارہ. اسی طرح اپنے بچوں کے لیے جب بھی کوئی بھی آپ زوج ڈھونڈے، چاہے لڑکوں کے لیے لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے لڑکے، تو استخارہ بہت ضروری ہے. پھر استخارہ کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے لیے استخارہ سکھاتے، اس طرح جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھائی جاتی تھی، اور ہم میں سے 90% کو تو آتا بھی نہیں ہے. استخارے کی دعا آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دعا بھی ڈال دی جائے گی. تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں، آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں،
آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں. ظاہر ہے طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اور ہم سب کون ہیں؟ کمزور لوگ ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں میں نادان ہوں. میں آپ سے آپ کی چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں. الہی اگر آپ کے علم میں یہ میرا کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا انجام کار میں تو اس کو مقدر کر دے اور اس کو آسان کر دے اور اس کے لیے مجھے برکت بھی دے دے. اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے اور مجھے اس سے اور اسے میرے مقدر کے لیے خیر جہاں کہیں بھی ہو مجھے اس پر راضی کر دے. تو یہ ہے استخارہ. استخارہ کی دعا کوئی ضرورت نہیں ہے. استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا, اور اس کا خواب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمیں بڑا خیال میں رہتا ہے نا کہ خواب آئے گی اور پھر ہی پتہ چلے گا. کوئی خواب سے تعلق نہیں ہے. دعا پڑھیے, جو پہلا خیال دل میں آتا ہے وہی استخارہ ہے. آپ کو چلتے چلتے ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. ہماری ایک بہت پیاری ساتھی ہے, وہ اپنے بیٹے کا کہیں رشتہ لے کر گئی اور ان کو نا رات میں خواب آیا, اور اس خواب میں یہ آیا کہ جیسے لڑکی کا باپ, کوئی ہو سکتا ہے کوئی مووی دیکھ کر سوئی ہوں, تو کوئی وہ ولن بن گیا لڑکی کا باپ خواب میں. تو وہ انہوں نے دیکھا کہ لڑکی کا باپ خواب میں ولن کے طور پر آیا. تو مجھے تو لگا کہ نہیں یہ خواب ٹھیک نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے شادی. ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ شیطانی خواب ہے. اب دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم میں سے جو لوگ خوابوں پر اکتفا کرتے ہیں نا اور دل کے نہیں مانتے, وہ کہتی ہے میرا دل مطمئن ہے لیکن مجھے یہ خواب کیوں ایسا آیا. انہوں نے کہا پھر شیطان ایسے خواب لے کر آتا ہے اور اچھی بچی پھر آپ کے مقدر میں نہیں رہتی ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے اور بہترین شخص سے پھر رابطے میں بھی رہیں جو آپ کو اچھی طرح سے سکھا بھی سکے. اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں چھان بین یا معلومات لینا, اس میں صحیح مشورہ بھی ہو سکتا ہے اور فساد کا کوئی بھی تعلق نہ ہو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مفسد لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح جو آپ کا شریک زندگی بننے والا ہے اس کو دیکھنے کا جواز بھی ہمیں ملتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو عورت کو ایک نظر دیکھ لے. ایک نظر دیکھ لے, ہوٹلنگ کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیے آج کل تو ہمارے ہاں یہی پرابلم ہے نا, ہوٹلنگ میں کرنا. اور مجھے سب سے زیادہ جو ڈر اس وقت میں لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے کہ ہم بچوں کا نکاح پہلے کر دیتے ہیں, سال 2 سال 3 سال کے لیے ہیں تو وہ ہسبینڈ وائف نا, پھر ہم ان کے اوپر ایک پابندی لگا دیتے ہیں کہ نکاح تو تمہارا ہم نے کر دیا, میاں بیوی تو تمہیں بنا دیا, لیکن جی ہم نے تم لوگوں کو روکا ہوا ہے رخصتی کے لیے. دیکھیں وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں, پھر ہم نکاح کرنے کے بعد ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جاؤ ہوٹلنگ بھی کرو, ایک دوسرے کے ساتھ گھومو پھرو بھی. شیطان تو ہر جگہ موجود ہے نا. تو ان تمام چیزوں سے بھی علماء سختی سے منع کرتے ہیں. آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے, کوئی اور پرابلم ہے, لیکن پھر اگر آپ رخصتی تک روکنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے کھلے عام اجازت نہیں دے سکتے.